پھر اس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں رہتا. جہاں نعت ہے وہاں وہ ہے, جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہیں وہ غلام موجود ہے. یہ اس کا تعارف ہوتا ہے, یہ اس کی نسبت ہوتی ہے. آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ جن کو آپ جیو کی اسکرین پر ایک عرصے سے دیکھنا چاہتے تھے, زمانہ جن کا مشتاق ہے, میں خود جن کا بہت بڑا مداح ہوں اور جن کی نعتیں سنتا رہتا ہوں, اور میں ہی کیا سنتا ہوں, پوری دنیا سنتی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز بھی عطا کی ہے, اسے ادا کرنے کا سلیقہ بھی عطا کیا, اور سب سے بڑھ کر ان کو سرکار کا ثناخواہ بنا دیا ہے. یہ تو مدینہ منورہ کی بلبل ہیں, یہ تو گیت گاتے پھرتے ہیں سرکار کے, اور پھر ایک جگہ گیت گاتے نہیں پھرتے, کسی ایک مقام پر محدود نہیں ہے, بلکہ یہ تو ساری دنیا میں گیت گاتے پھرتے ہیں. سرکار کے ترانے ہر جگہ پر گنگناتے رہتے ہیں, گاتے رہتے ہیں, کیونکہ بقول ان کے ہم تو جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے مسرور ہیں, عشق میں معمور ہیں, اور ان کے عشق میں چور چور ہیں. آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں, اور اب سے دعا تک, یعنی جب دعا کی گھڑیاں آئیں گی اس سے پہلے تک یہ ساری ساعتیں, یہ سارے لمحات, یہ سارے اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے. عالمی شہرت یافتہ ثناخواہ, میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں, یہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہمارا محبت کا رشتہ بھی ہے, پیار کا رشتہ بھی ہے, بھائیوں کا رشتہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ یہ ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو بس آسرا یہی ہے. اس نسبت کا رشتہ ہے. آج تشریف لائے ہیں, سفر کر کے آئے ہیں, تھکے ہوئے بہت تھے, پہلے ہی باہر تھے ملک سے. میں نے ان کو تنگ کیا, میں نے کہا اویس بھائی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے, آپ نے آنا ہے, جیو فیملی میں شامل ہونا ہے, تو ایک اچھا ایونٹ ہونا چاہیے. اب آپ جب جیو فیملی میں شامل ہونے جا رہے ہیں تو ایونٹ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے, اور معراج سے بہترین کوئی ایونٹ نہیں تھا, کوئی بہت اچھا موقع اس سے بہترین نہیں مل سکتا تھا. تو میں نے کہا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ہے, تو اویس قادری صاحب جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک پھر فیملی میں شامل کیسے ہوں گے. تو آج فیملی کا حصہ بن گئے ہیں, آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے, بہت ہی پیار سے, بہت ہی محبت سے, بہت ہی ادب سے, بہت ہی احترام سے, اور بہت سارے پیار کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تو آپ تو مسلسل سفر میں رہے, ابھی تھوڑے دنوں پہلے برطانیہ میں تھے, جی, پھر میں نے آپ کو فون کر کے یہاں دبئی بلا لیا. جی, تو برطانیہ بھی ماشاءاللہ محفل نعت کے لیے گئے تھے؟ ہاں, محفل نعت تو الحمدللہ جہاں جاتے ہو جاتی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات جو ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں, تو میں کہہ دوں کہ الحمدللہ وہ خوش نہیں ہوتے. الحمدللہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو شریعت نے جائز رکھا وہ کیا کرتے ہیں. میرا ہر سال کا معمول ہے تقریباً میں اپنے بچوں کو لے کر چھٹیوں میں باہر نکل جاتا ہوں. تو ظاہر ہے جب جاتے ہیں تو نعت خوانی تو وہاں لازمی ہوتی ہے, اور بہت نعت خوانی ہوئی الحمدللہ رب العالمین. اور آپ کی محبتوں کا اور شفقتوں کا بہت شکریہ, جس طریقے سے آپ نے عزت افزائی فرمائی, محبتیں دی. میں آج سے بڑی رات دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پیار اور محبت کو قبول فرمائے, اور اس کے اثرات ہمیں جلد نظر آئے. دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں استقامت رہے, ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہے. اویس بھائی, بہت ساری کالز آ رہی ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یعنی جب سے ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے اس وقت سے مسلسل اصرار ہے, کدھر ہیں بھائی اویس بھائی, کب آئیں گے, ڈاکٹر صاحب کب شروع ہوگا, ہم آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں, پروگرام شروع کریں. ای میلز آ رہی ہیں, کالز آ رہی ہیں. لیکن سب سے پہلے میں ایک سوال آپ سے ویسے کرنا چاہوں گا کہ جیسے میری ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, میں نے آپ سے گزارش بھی کی کہ آج قصیدہ معراج پڑھیے گا. جی جی, یہ میری آپ سے گزارش ہے. ناظرین تک قصیدہ معراج پہنچانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے, سب سننا بھی چاہتے ہیں, اور ناظرین آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, AOL لکھنے کے بعد اسپیس دے کر اپنا میسج, پیغام یا رائے 436 پر سینڈ کر دیں. اسکرین پر بھی نظر آئے گی, اویس بھائی تک بھی پہنچ جائے گی. اویس بھائی, یہ قصیدہ معراج کیا ہے, کیسے لکھا گیا, کیا اس کی نسبت ہے, کیسے یہ ذہن میں آیا, یہ سب کچھ یہ بتائیں لوگوں کو. اس قصیدے کا جو پس منظر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اردو ادب میں محسن کاکوروی کا نام بڑا جانا بچانا ہے, بڑے شاعر گزرے. ایک مرتبہ محسن کاکوروی صاحب جو ہیں وہ امام اہل سنت اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ظہر کی نماز ہو چکی تھی,
تو انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ جس کا نام ہے قصیدہ لامیہ، تو وہ آپ نے سنانا چاہا، تو 2-4 اشعار ہی سنائے گئے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سنتے ہیں. تو یہ طے ہو گیا. اب جب عصر کی نماز پڑھ کے تشریف فرما ہوئے تو محسن کاکوری صاحب نے فرمایا کہ میرا یہ قصیدہ سن لیجئے. تو آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ پہلے میں نے جو ابھی لکھا ہے قصیدہ ابھی لکھا ہے پہلے وہ سن لیجئے. پھر اعلیٰ حضرت نے وہ قصیدہ سنایا. قصیدہ جب سنا چکے تو اس کے بعد محسن کاکوری صاحب نے اپنے قصیدے کو لپیٹا، اچھا، اور جیب میں رکھ لیا اور فرمانے لگے کہ اس قصیدے کو سننے کے بعد اب میں اپنا قصیدہ نہیں سنا سکتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے وہاں میدان مار لیا. یہ اس کا پس منظر ہے. اردو کے 2 مشہور دبستان ہیں، ایک لکھنؤ کا، ایک دلی کا. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دہلی کے جو ہے وہ بڑے بڑے شعراء میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں میں نے اعلیٰ حضرت کا یہ قصیدہ پڑھا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. اور قصیدہ پڑھنے کے بعد میں نے تمام حاضرین سے پوچھا کہ اردو ادب کے نقطۂ نظر سے آپ بتائیے اس قصیدے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. تو تمام لوگوں نے یک زبان کہا کہ اس کی زبان تو کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح دبستان لکھنؤ کی ایک محفل تھی اور بہت شعراء ادیب حاضر تھے. میں نے وہی قصیدہ پڑھا اور وہی سوال دہرایا. تو انہوں نے جواب دیا کہ ارے مولانا ہم سے پوچھئے مت، بس آپ ساری زندگی پڑھتے رہیے، ہم ساری زندگی سنتے رہیں گے. تو یہ قصیدے کی ایک فنی حیثیت تھی. تو اعلیٰ حضرت کی اس قصیدے میں جو باریکیاں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اہل علم پر جو ہے وہ کھلتی ہیں. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے آج تک یعنی کہ کئی سال ہو چکے میں نے اس قصیدے کو پڑھا، لیکن آج تک میں اس قصیدے کو صحیح نہیں پڑھ سکا. اس میں اتنی باریکیاں ہیں، اس کے الفاظ میں اتنی باریکیاں ہیں کہ میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو کہ میں نے آج تک اس قصیدے کو صحیح نہیں پڑھا. اور کوشش میری جاری ہوتی ہے ہمیشہ کہ میں اس کو صحیح سے صحیح پڑھتا رہوں. الحمدللہ اس دفعہ میں نے کافی اس کی جو اغلاط تھیں پڑھنے میں وہ دور کی ہیں، اور کچھ اس کی باریکیاں بھی سامنے آئی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے کل 67 اشعار ہیں. میں اس محفل میں تو پورا تو نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن اس سے انشاءاللہ ہم لوگ یہاں جو ہے وہ چند منتخب اشعار جو ہیں وہ لے کے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. بہت ساری ایس ایم ایس آ رہی ہیں جی، اور ایس ایم ایس آ رہی ہیں کہ جیو پر خوش آمدید. بہت شکریہ. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اویس قادری صاحب کو بلا کر ہمارا دل خوش کر دیا. چلیں دعائیں تو ملیں کم از کم. یہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض و واجبات کی ادائیگی کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل پسند ہے تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کی جائے. تو الحمدللہ ہمیں یہ ثواب مل رہا ہے. ایک کال بھی آ گئی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں شاہدہ فیاض بات کر رہی ہوں نارتھ ناظم آباد بورڈ آفس سے. جی شاہدہ. سر سب سے پہلے تو آپ کو اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے کو بہت بہت زیادہ مبارکباد. شکریہ. اور دوسرے نمبر پر ویز بھائی کو جیو پر دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. یہ پہلے نمبر پر ہی ہے جی، دوسرے نمبر پہ میں ہوں، پہلے نمبر پہ یہی ہے ماشاءاللہ. جی جی بالکل بالکل بالکل. یہ تو تحفہ ہے ہمارے لیے بہت بڑا. الحمدللہ. یہ کہاں جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں لوگ آپ سے کتنا بہت پیار بہت ان کو کرتے ہیں. ویلکم ہے ہمارا. آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں، کتنی محبت ہے لوگوں کی آپ سے. یہ محبتوں کا تو صدقہ ہے. جی صحیح بات. اور دیکھیں یہ محبت کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ آپ سرکار سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، آپ سے سب پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. واہ واہ واہ. اور رہی آپ کی بات کہ رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا ہی. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اویس بھائی قصیدہ معراج سے آغاز کریں. جی ہاں، میں قصیدہ معراج سے آغاز کرنا چاہوں گا. ایک مرتبہ اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں میرے بھائی بہن بیٹھے ہوئے وہ محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود سلام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. وہ سرور کشور رسالت
جو عرش